الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ناظرین، رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آج تقریباً 17واں روزہ ہے۔ 3 دن کے بعد اعتکاف کی تیاریاں ہیں، تو ارادہ ہوا کہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ عرض کر دیا جائے، چونکہ یہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جو سنت الکفایہ ہے اور آدابی خاص طور پر اسی برکتوں والے مہینے میں کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت اونچی عبادت ہے، اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اس میں اعتکاف کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ ہمارے گھر کو پاک کرے وہ، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ اعتکاف علماء نے لکھا ہے کہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی وقت ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا اعتکاف، اس کے لیے یہی رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے مستقل وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے جو ثابت ہے، یہی ایام ثابت ہے کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور حکم ملنے کے بعد آپ نے کبھی اس کو ناغہ نہیں کیا۔ یہ تو احادیث سے ملتا ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شروع میں ابتدا میں، پھر دوسرے کا کیا، پھر آپ نے فرمایا ترکی خیمے سے سر نکال کر کے کہ جس چیز کی تلاش کے لیے اعتکاف کر رہا تھا وہ تیسرے عشرے میں ہے، تو تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اور پھر آپ نے ہمیشہ تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ اعتکاف کے لیے مستقل رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اب 2 لفظوں میں یہ سمجھ لے کہ یہ اعتکاف پہلے ہے کیا چیز، پھر میں اس کے فضائل بتاؤں گا۔ یہ اعتکاف انسان کو مقصد تخلیق سے، یعنی انسان اپنی پیدائشی مقصد سے جو غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، یہ اس مقصد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ معاشی الجھنیں، کاروبار کی ڈپریشن اور دنیاوی زندگی کی پریشانیاں، دقتیں اس کو اپنی طرف کھینچے رکھتی ہیں، اور اس کا دماغ دنیا کے اندر اتنا لگا رہتا ہے کہ وہ عبادات اور زکوٰۃ سے بھی مستقل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک پوزیشن ہوتی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوا رہتا ہے، لیکن نماز اس کی بے خیالی میں ایسے گزر رہی ہوتی ہے کہ اسے یوں نہیں پتہ ہوتا امام نے کیا پڑھا ہے، اور وہ نماز میں بھی اپنا حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ اگر امام کو شبہ لگ گیا کہ تو کوئی بتانے والا نہیں ملتا ہے، بعد میں تذکرہ ہوتا ہے رکعتیں کتنی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح سے روزہ ہمارا غفلتوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ جو آداب روزے کے جو آپ کے سامنے عرض کیے تھے ویڈیو میں، اس کے مطابق ہمارا روزہ کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تو یہ اعتکاف ایک واحد راستہ ہے جو انسان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے، پیدائش کا جو مقصد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو رمضان کا برکتوں والا مہینہ کی اس سے زیادہ قدر کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر اپنی مغفرت کے لیے جا کر کے پڑ جائے، چونکہ انسان، ناظرین، یہ مغفرت کا ہی عشرہ چل رہا ہے، اور آخرت کا آخر جو عشرہ ہے، تیسرا حصہ، وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہوتا ہے، عشرہ ہوتا ہے۔ تو انسان اگر جہنم سے آزاد نہ ہوا تو بھی جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس کے لیے تیار کھڑی ہے۔ تو اسی لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ انسان رب کے دروازے پر جا کر کے پڑ جائے۔ اگر کسی انسان کو کسی بڑے آفیسر کے بنگلے پر، کلکٹر کے بنگلے پر، یا اسی طرح اور کسی لیڈر کے بنگلے پر رہنے کے لیے کچھ دن مل جائے تو فخر یہ بتاتا پھرتا ہے، ان کی فوٹوز لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو میں سی ایم کے ساتھ تھا اور میں فلاں منتری کے ساتھ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں
انسان جا کر کے پڑ جائے اور گویا کہ وہ زبان حال سے یوں کہے کہ جب تک میری بات نہیں سنی جائے گی تو میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین اب اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، نمبر دو یہ کہ اعتکاف انسان کو اعتکاف میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین پہلی بات تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنا نوازا ہے کہ اعتکاف ہی واحد و ایک عبادت ہے جس میں مستقل انسان اگر خالی بھی بیٹھتا ہے تو اس کا خالی بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور تھک کر کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، چونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان کتنی بھی عبادت کرے اور وہ مستقل تھک جاتا ہے، نفس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگر یہ تھک کر کے لیٹ بھی گیا بیٹھ بھی گیا تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین اب یہ جہاں تک تعلق ہے اعتکاف کا کہ اعتکاف کرنے سے انسان کو ملتا کیا ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، بہت مشہور روایت ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں تھے، ایک بندہ آیا اور آ کر کے غمگین بیٹھ گیا۔ اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے پوچھا کیا بات میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ یا اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے یقیناً میں غمگین ہوں، میرے اوپر فلاں آدمی کا قرضہ ہے اور اس نے میرے اوپر تقاضا کیا ہوا ہے کہ اگر تو میرا قرضہ نہیں دے گا تو میں تجھے پریشان کروں گا۔ تو آپ اٹھے اور اٹھ کر کے چل دیے کہ چل میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ باہر نکلنے لگے تو اس آدمی نے کہا ظاہر سی بات ہے وہ تابع ہوگا، کم سے کم درجہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ شاید اپنا اعتکاف بھول گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں اپنا اعتکاف بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس خبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے غالباً روایت میں بھی ہے کہ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مشى فی حاجت اخی، جو آدمی اپنے بھائی کی کسی ضرورت میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفلی 10 سال کے نفلی اعتکاف سے افضل ہے، اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں اتنی بڑی حائل کر دیتے ہیں، ایک خندق پوری دنیا جہان سے بڑی ہے۔ تو ناظرین یہ تو ہوئی ایک حدیث کہ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں ڈال دیتے ہیں، ایک ہی خندق پوری دنیا جہان سے بڑی ہے۔ یہ تو ایک حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و 10 دن کا اعتکاف کیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کانا کا حجین و عمرتین، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کتنا اونچا عمل ہے کہ انسان بیٹھ کر کے تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن پڑھے اور اسی طرح تسبیحات کی پابندی کرے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور چھوٹے چھوٹے عمل ہے سورہ اخلاص 10 مرتبہ انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ پہلے بھی غالباً یہ میں نے کسی موقع سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو ناظرین انسان اعتکاف میں 10 دن بیٹھ جائے، پھر اس میں اعتکاف میں عرض کر رہا تھا بیچ میں بات رہ گئی تھی کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ دوسری قسم یہ سنت موقدہ ہے، پہلی نفل ذکر کی تھی، اور تیسری قسم ہے اعتکاف کی واجب جس میں انسان منت مانگ لیتا ہے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر اعتکاف ہے 5 دن کا، 6 دن کا، 10 دن کا، تو وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اور اعتکاف یہ ہے مثلا یوں کہہ دے بندہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رب کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 15 کا کروں گا، 5 کا کروں گا، یہ اعتکاف بھی واجب کہلاتا ہے۔ تو ناظرین نفل اعتکاف کو چھوڑ کر کے واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف دونوں کے لیے شرائط ہے، اور وہ شرائط یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے، بغیر روزے کے اعتکافات نہیں ہوں گے، اور روزہ رکھ کر کے بندہ ان اعتکافات کو پورا کرے۔ اب اس کے بعد ناظرین جہاں تک اعتکاف جیسے مرد کرتا ہے عورت کے لیے بھی اعتکاف اسی طرح سنت موقدہ الکفایہ ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مستقل اعتکاف کرنا آسان ترین ہے کہ گھر میں جہاں ان کے نماز پڑھنے کی جگہ ہو وہیں پہ مصلی وغیرہ بچھا لے، وہیں پہ رہے، وہیں پہ کھائے، وہیں پہ سوئے۔ جو انسان کی انسانی ضرورتیں ہیں استنجا کرنا، چھوٹا بڑا پیشاب پاخانہ، اس کے لیے اٹھ جائیں۔ اور شیخ دغری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے، بڑی عورتوں کے لیے تو یہ آسانی ہے کہ وہیں پہ بیٹھی بیٹھی بچیوں سے کام بھی بتا کر کے کراتی رہے، سمجھاتی رہے ایسے کام کر لو، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا وقت عبادت میں گزارے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو جگہ عورت نے اعتکاف کی فکسنگ کر لی ہے، متعین کر لی ہے، مصلی بچھا لیا ہے، وہیں پہ اس کا بسترا رہے، اگر بغیر ضرورت اٹھ کر کے وہ وہاں سے بغیر انسانی ضرورت کے، جیسا میں نے ذکر کیا، بغیر انسانی ضرورت کے وہ اٹھ کر کے آئے گی 10 سیکنڈ کے لیے بھی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا،
وہ صرف پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے وہاں سے اٹھے اور دوسری کسی چیز کے لیے وہاں سے نہ اٹھے۔ اب اس کے بعد ناظرین مسائل لے گئی ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی اعتکاف سے متعلق، انشاءاللہ وہ میں اس کے بھی دوسرے حصے میں ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔